وہ ہلائیے مت منیر سارے ممبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام مشائخ سادات حاضرین اہل سنت والجماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى آخر هذه الآية، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آپ کے اس عزیز وطن کے موقر و مکرم علماء ذوی الاحترام ممبر پر جلوہ بار ہیں، خصوصیت کے ساتھ حضرت صوفی باصفا صوفی ابرار صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ اور فخر علم و فن حضرت العلامہ مفتی ذوالفقار نعیمی صاحب، دیگر اساتین ملت علماء کرام یہاں جو موجود ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ مختصر وقت آپ کے سامنے کھڑا رہوں گا، اس لیے کہ ممبر بھی کافی تھک چکا ہے، سٹیج ادھر سے ادھر سے ہل رہا ہے، اور اکثر ہمارے ہاں ہوتا یہ ایک کرسی ہوتی ہے، 100 سے زیادہ علماء بھی ہوتے ہیں، سب کا حق ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کرسی کے چکر میں مومن کامل کو رہنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ جسے آیت الکرسی دیا، سبحان اللہ، آیت الکرسی ہو، اسے دنیا کی کرسیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، سبحان اللہ، کیونکہ ایک طرح سے یہ نشہ بھی ہے جو چڑھتا ہے اترتا بھی نہیں۔ جی جی بہرحال آج رات کے 12 بجنے کے بعد کاشی پور کی اس ٹھنڈی رات میں آپ کا جوش و جذبہ بتا رہا ہے کہ دن کے 12 بج رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ سخت ٹھنڈی راتیں ابھی یہ شروعات ہے آپ کے ہاں، لوگ اتنی رات تک نہیں بیٹھیں گے، لیکن میرے عزیزوں دیوانوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے ایک بار محسوس کیا تھا، مدھیہ پردیش میں ایک جلسہ تھا اور ان کا بہت زیادہ اصرار تھا کہ سنڈے کو ہی آپ تاریخ دیجیے، تاریخ مل گئی، اور اتفاق ایسا کہ مجھے سفر کرنے کی اجازت ہی نہیں ملی، مجھے فلائٹ میں جانے ہی نہیں دیا گیا، جلسہ بہت بڑا سجا تھا۔ ہم نے ان سے کہا کہ آج نہیں آ سکتے، کل آئیں گے۔ ان لوگوں نے تھوڑا سا نروس پن دکھایا، لیکن میں نے کہا اللہ اس کے رسول پر بھروسہ رکھو، بات ہماری نہیں ہے، حضور پاک کی ہے، وہ خود ہی جمع کریں۔ سبحان اللہ۔ دوسرے دن پیر کا دن تھا، وہ کہہ رہے معمول کے خلاف ہو جائے گا، سنڈے کو لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور سب جمع ہوتے ہیں، لیکن پیر کے دن جب ہم وہاں پہنچے تو اتنا بڑا جمع غفیر تھا کہ صرف وہ ہمیں لینے کے لیے آئے تھے 800 گاڑیاں لے کر کے، اور جب میدان بھرا ہوا دیکھا تب میں نے ایک بات عرض کیا تھا کہ سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سنیوں کے لیے کوئی سنڈے نہیں ہوتا. جو رات میرے مصطفیٰ کے نام کی ہے وہ عید کی رات ہے. سبحان اللہ. جب میرے آقا کا تذکرہ ہو وہ ہماری عید کی رات ہے. جی بے شک. عزیزان اکرامی میں نے آیت کریمہ وہی پڑھی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. اس کا ترجمہ اگر عشق کی زبان میں سننا ہے تو بریلی سے آواز آتی ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. اللہ اکبر. میری پوری گفتگو ایک جملے پر چلے گی. میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں. اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا و صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. یہ جملہ توجہ کریں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جسے حضور کی آشنائی ملی ہو نبی پاک کی محبت ملی ہو اسے پھر دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. کون کیا کہہ رہا ہے اس کے ساتھ کیسے حالات ہیں وہ کبھی نہیں دیکھتا. بلکہ اس کا حال تو یہ ہے جس طرف میرے سرکار کا غلام چل پڑتا ہے زمانہ اسی طرف چل پڑتا ہے. وجہ یہی ہے آج ہم لوگ جو حالات دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ لذت آشنائی نہیں ملی ہے. لذت آشنائی جسے مل جاتی ہے پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول 50,000 کا مجمع یہودیوں کا ہے. یہودی عالم کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے خدا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. قرآن کی ایک آیت کا مذاق اڑا کر کے کہہ رہا تھا قرآن میں ایک کہ خدا نے کہا ہے کہ خدا فقیر ہے اور یہ مسلمان غنی ہے قرضہ دے دو. اللہ نے قرض حسن کی بات فرمائی قرآن میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا. قرض حسن کا مطلب مال نہیں. تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو بدلے میں مولا جنت عطا کرے گا. مگر اس آیت کا مذاق اڑا رہا تھا یہودی اور کہہ رہا تھا کہ ان کا خدا غریب ہے اور یہ مسلمان امیر ہے غنی ہے. صدیق اکبر تنہا ہے برداشت نہیں ہو سکا. چھڑ گئے اسٹیج پر اور پکڑا اس کا جامع اور 2 تھپڑ وسیع. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجمع ان کا ہے اسپیکر ان کا ہے بیان کرنے والے ان کے ہیں. صدیق اکبر نے ادھر بھی نہیں دیکھا ادھر بھی نہیں دیکھا جڑ دیا تماچا. یہی کہتے ہیں عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اب ہونا کیا تھا پکڑو ڈکڑو مارو توڑو. لیکن صدیق اکبر میں اس کی پرواہ نہیں تھی. جو تماچا لگانا تھا وہ پڑ گیا ہے. جس کو جواب دینا تھا جواب دے دیا ہے. اس کے بعد اسی یہودی عالم نے کہا رکو اس کو یہاں سزا نہ دو ان کو لے کے چلتے ان کے رسول کے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. سارا مجمع ان کا ہے اخبار بھی ان کے گواہ بھی ان کے. میرے عزیزوں ساری چیزیں ان کی آج جیسے ہے پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا ساری دجالی میڈیا جو چاہے بھلا پھیلا دے. یہودی سارے آئے حضور کے پاس آ کر کہنے لگے آپ کا یہ صحابی ہمارے یہاں بڑی بدتمیزی کیا ہے. کہا کیا کیا. ہمارے عالم بیان کر رہے تھے خدا آپ کا غنی ہے آپ فقیر ہیں. الٹ دیا جملے کو. یہودی کہہ رہے ہیں ہمارا عالم آپ کے خدا کی شان بیان کر رہا تھا اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہے. اس بات پر ابو بکر نے تماچا لگا دیا. حضور پاک نے پوچھا ہے ابو بکر کیا اس بات پر تم نے تماچا لگایا. آپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس وقت یہ گستاخی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا غریب ہے ان کا فقیر ہے اور مسلمان غنی ہے خدا قرضہ مانگتا ہے. حضور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے. حضرت ابو بکر کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا. تنہا تھے اور یہودی سب کے سب جھوٹے اور سب جھوٹ پر جمع ہے. ایک نہیں دسیوں یہودی کہہ رہے نہیں ہمارا عالم سچ بول رہا ہمارا عالم سچ بول رہا. ایک بات یاد رکھو مسلمانوں ان تمام چیزوں سے اپنے ذہن کو صاف کر لو. جھوٹ پر ساری دنیا جمع ہو جائے
तब भी तुम उस पर कान न धरना, एक वक्त आएगा जो अल्लाह की मदद आएगी। जी जी बेशक। हुआ क्या, हज़रत अबू बकर सिद्दीक तन्हा है, आपने सर झुका दिया, कहा या रसूल अल्लाह मेरी इस बात का तो कोई गवाह नहीं हुआ, लेकिन ये झूठ बोल रहा था, ये झूठ बोल रहा है। अभी आप सिद्दीक अकबर की तन्हा वहां मौजूदगी, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर गज़बनाक हो जाते? नहीं, रिवायात बताती है वही के उतरने के आसार नजर आने लगे। जिब्रील अमीन आयत लेकर के आया, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। ऐ महबूब, अल्लाह ने सुन लिया है ये यहूदी क्या कह रहे थे, ये यहूदी कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अबू बकर जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर ने जो कहा है वो सच था। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, ये सारे मजमे की परवाह न करते हुए हक के लिए खड़े होने का नाम सिद्दीक अकबर हुआ था। वाह सुभान अल्लाह। सिद्दीक की सदाकत रज़ी अल्लाह ताला आज तुम्हारे अंदर आ जाए, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाए, परवाह न करना। अगर तुम्हारे सीनों में इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन है, तन्हा भी हो अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। बज़ाहिर हालात खराब हैं, बज़ाहिर हालात हमारे खिलाफ दिखते हैं, आज यही हालात दोहराए जा रहे हैं। मैं थोड़ी और मिसालें आपके सामने रखता हूँ। अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो दुनिया की मुसीबतों को ठोकर में रखता है। आपको पता है वो एक खातून जो ओहद के मैदान की तरफ भागे जा रही थी और आने वाले जंग से, जंग खत्म होने के बाद आने वालों ने उस खातून से कहा, ऐ बीबी तुझे पता है तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। उसने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और आगे बढ़ने लगी। फिर किसी ने कहा तुम्हारे बेटे भी शहीद हो गए। उस खातून ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और फिर आगे बढ़ने लगी। फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हो गया। एक औरत के लिए ये रिश्ते बड़े अहम होते हैं, बेटा हो, भाई हो, शोहर हो। और औरतों में सब्र कम देखने को मिलता है। जब किसी के घर में मैयत होती है, सबसे ज्यादा चीखों पुकार औरतों की होती है, नोहा करना, मातम करना औरतों के अंदर आता है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस खातून के दिल में हो, उसे आम औरतों से कंपेयर न करो। एक ही तन्हा औरत है, बाप भी शहीद, बेटा भी शहीद, भाई भी शहीद, शोहर भी शहीद। चार चार मौतों की खबरें जब उनको दी गई, उस खातून ने कहा, है आने वालों, सारे मेरे रिश्तेदारों के मौत की खबरें सुना रहे हो, जरा ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत है या नहीं? वाह सुभान अल्लाह। आमिना के लाल सलामत है या नहीं? आने वाले ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत है। उस खातून ने कहा मुझे दिखा तो दो, आरोनी मुझे दिखाओ कहाँ है। ले जाकर करीब किया गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जहां आरा को देखा, आंचल फैलाती है और कहती है या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुलजुन। ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत है, हर मुसीबत छोटी है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छोटी है। उनका ही ये नारा था, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार कह दो कि तू हमारा। वाह 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 अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको ये लज्जत मिलती है मोहब्बत मुस्तफा की, फिर वो मुसीबतें गिनता नहीं है, वो अपने ऊपर आने वाली आफतों को गिनता नहीं है, उसके लिए दुनिया हेज है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको पता है वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जिनकी जिंदगियां, जवानी की जिंदगियां बड़ी अजीज होती, हर आदमी जवानी में ऐश करता है, मगर मदीने के उन जवानों को हमने देखा है, आज शादी हुई, आज दुल्हन को घर लाया है, दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ सुहाग रात में मसरूफ है, लेकिन जंग का बिगल बज गया, बाहर मदीने में आवाज आने लगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान की तरफ निकल पड़े हैं।
یہ آج کا دولہا اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑ کر نکل پڑتا ہے اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شریک ہوا. جانتے ہو وہ خاتون بھی ایسی نہیں تھی کہ پیر پکڑ لے, کہاں سہاگن کو ابھاگن کیے جا رہے ہو, میرا کون ہوگا اس کے بعد. نہیں, خاتون نے کہا جاؤ اللہ حافظ, اگر سلامتی کے ساتھ آ گئے فخر سے غازی کی بیوی کہلاؤں گی, اور اگر شہید ہو گئے تب بھی فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول پاک کے معاشرے کے ان مثالوں کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جنہوں نے لذت آشنائی پالی تھی, حضور کی محبت کا مزہ لے لیا تھا. وہ صحابی رسول جوان دولہا میدان جنگ میں شریک ہو گیا, لیکن گھمسان کی جنگ میں شہید بھی ہو گیا. ایک رات کا دولہا شہید ہوا ہے جس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا, حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ. اور آپ کو پتا ہے ایک نوجوان جو کالے رنگ کے تھے, حضرت عبداللہ اسود ان کو کہا جاتا ہے, حضور کے پاس آئے, کہا شادی کرنا ہے, شادی کرنا ہے, عمر ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہے مہر دینے کے لیے, کچھ مال ہے, کہا کچھ ہے نہیں. کہا مہر کے لیے پیسے لے آؤ, شادی کرا دی جائے. اور اس کے بعد انہوں نے ادھر ادھر کیا, پھر حضور نے ہی ان کے لیے مال جمع کرنے کا انتظام کیا حضرت عثمان غنی کے ذریعے سے. ان کو مال دیا گیا, پیسہ دیا گیا, کہا جاؤ گھر کو بنا لو, سامان لے آؤ اور مہر کے پیسے جٹا لو, شادی کا سامان خریدو, مدینے کی انصار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے گا. وہ نوجوان عبداللہ اسود غریب صحابی, غریب صحابی اور کالے رنگ کے تھے, انہوں نے شادی کا سامان خریدنے کے لیے مال تو جٹا لیا, بازار میں تھے, اعلان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں, اچانک مشرکین کا حملہ ہوا ہے. یہ جو نوجوان ہے شادی کا سامان خریدنے گیا تھا, جا کر گھوڑا خرید لیتا ہے اور ہتھیار خرید لیتا ہے, اور اس کے بعد جو زرہ ہوا کرتی تھی, لوہے کی ٹوپی, لوہے کا لباس سب خرید لیا, اور جتنا من تھا جو کبھی نہیں پہنا تھا وہ سارے ہتھیار خرید لیے, اور سج سنور کر گھوڑے پر بیٹھ کر کے آ گیا. جب میدان جنگ میں صفیں لگ رہی تھی شریک ہو گئے. ان کو تو غریب صحابہ میں شمار کیا جاتا تھا, ان کے پاس کبھی کوئی ہتھیار نہیں تھا, نہ کوئی تلوار, نہ کوئی ٹوپی, نہ کوئی گھوڑا. صحابہ ان کی طرف دیکھ کر سمجھتے ہیں کوئی بڑا پہلوان ہوگا ہم میں سے جس کو ہم نہیں جانتے, لیکن جب جنگ میں وہ آ گیا تھا بڑے بڑے شیروں کے پیر اکھڑنے لگ گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عین دوپہر کے وقت صحابہ سے پوچھا کون ہے یہ جو لڑ رہا ہے, یہ بطر جلیل کون ہے, یہ چہرہ بھی چھپا ہوا ہے, پوری لوہے کی ٹوپی پہنا ہوا ہے, پورا جسم بھی چھپا ہوا ہے, قیمتی لباس ہے اس کے اوپر. صحابہ ادھر سے ادھر سے دیکھ رہے ہیں, کہا ہم میں سے تو نہیں ہے, یہ کوئی باہر سے آیا ہوا لگتا ہے. حضور مسکرا کر کہتے ہیں میرا عبداللہ اسود ہے جس کو شادی کے پیسے دیے تھے, جا کر اس نے جنگ کا سامان خرید لیا ہے. اور حضور پاک دیکھ کر مسکرانے لگے. شام سے پہلے اسی عبداللہ اسود کی شہادت بھی ہو گئی, وہ شہید ہو گئے میدان جنگ میں. جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود چل کر تشریف لائے اور ان کے سر سے زرہ اتاری, ٹوپی اتاری, خود کو اتارا اور اپنی گود میں ان کا سر رکھا, ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا. صحابہ کہتے ہیں اس قسمت پر قربان جائے, حضور کی گود میں ان کا سر دیکھ کر کے ہمیں رشک ہونے لگا. پھر حضور فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ, مومنین میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے. میرے عزیزو یہ کٹ گئے, ختم ہو گئے, اپنے آپ کو فنا کر دیا. کون سی چیز تھی جو انہیں میدان میں لے آتی تھی, کون سی چیز تھی جو انہیں بستر سے اٹھا لاتی تھی, کون سی چیز تھی جو بازار میں شادی کے سامان خریدنے سے بدل کر وہ ہتھیار خریدنے پر آ جائے. ارے جنگ میں جانا کوئی کرکٹ اور فٹ بال کا میدان نہیں ہے, ہتھیلی میں جان لے کر کے جانا ہے. اچھے اچھوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں, ایک ڈنڈا دیکھ لے, لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے نکل پڑتے تھے جیسے لگتا ہے روز کا کام ہے. یہ کون سی چیز ہے جو انہیں لاتی تھی؟ وہی اقبال کہتا ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, لذت آشنائی.
بدر کے میدان میں حضور جا رہے تھے، ایک گھر میں رات کو لڑائی چل رہی، کس کے درمیان؟ باپ اور بیٹے کے درمیان۔ باپ بوڑھے ہو گئے، بیٹا لڑ رہا ہے، ابا آپ نہیں جائیں گے، آپ گھر میں رہیں گے، میں جاؤں گا۔ باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا تو گھر سنبھال، میں جاتا ہوں، میری عمر ہو گئی، میں جاؤں گا حضور کے ساتھ۔ تکرار اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالیں گے جس کا نام نکلے گا ہو جائے گا۔ قرآن اندازی ہوئی 3 بار بھی ہوئی تو بیٹے کا ہی نام نکلا۔ باپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ تیری قرآن اندازی، میں حضور کے پاس لے چلتا، میں حضور کے پاس جاؤں گا۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، حضور کے ساتھ جانے کا جذبہ کیسا تھا۔ ارے وہ قرآن اندازی کر رہے ہیں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، کوئی مٹھائی کی تقسیم نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر کے مٹھائی ایک لڈو لے آئیں گے، وہ جنگ کے میدان میں جانے کے لیے قرآن اندازی کر رہے ہیں۔ باپ بیٹے کی تکرار، پھر آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، دونوں نے دلیلیں رکھی۔ باپ نے کہا یہ جوان ہے گھر سنبھالے گا، مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے۔ بیٹے نے کہا یا رسول اللہ میدان جنگ جوانوں سے زیادہ بھرپور ہونا چاہیے، طاقت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، میرے باپ کو آپ کہیں گھر پر دیکھیں، یہاں کے حالات وہ سنبھالے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضور پاک نے جوان کی بات سن لی اور بوڑھے صحابی سے کہا آپ گھر پر رہے، آپ کا جوان جائے گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، چیخ نکلی ان کی، بھارے مار کر رونے لگے، کہا ہائے افسوس اس بڑھاپے پر دکھ ہے مجھے، اس بڑھاپے نے مجھے نبی سے دور کر دیا۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ بوڑھے ہو جاتے تب بھی یہ سوچتے کہ حضور کے ساتھ جانے کا موقع ملے۔ ایک خاتون آئی، میں یہ سب مثالیں رکھتا ہوں، اے نوجوانوں پھر تم سے پوچھتا ہوں کیا لذت آشنائی تمہیں بھی ملی ہے؟ حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فدا کرنا یا اپنی دنیا کو ٹھوکر مارنے کا جذبہ کبھی آیا ہے؟ ایک خاتون حضور کے دربار میں آئی، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی میدان کی طرف جا رہے تھے، وہ بھی جنگ کا حال، کئی جنگیں لڑی گئی، ایک خاتون آئی 1.5 سال کا بچہ لے کر، کہا یا رسول اللہ مدینے کی ساری مائیں اپنے جوان لڑکے بھیج رہی تھی، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، ایک 1.5 سال کا بچہ، میں اس کو لے آئی ہوں، اس کو قبول کریں۔ توجہ، ماں کا کلیجہ کیسا ہوتا ہے، ماں کی ممتا، 1.5 سال کے بچے کو لے کر آئی، کہا اس کو قبول کر لے۔ حضور نے پوچھا اس کا کیا کریں گے؟ وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر شہید ہو گئے اور میرے پاس سوائے اس بیٹے کے کوئی نہیں، ہاں مجھے اندازہ ہے میرا بیٹا چل پھر نہیں سکتا، تیر تلوار نہیں اٹھا سکتا، یہ جنگ میں جانے کے قابل نہیں، لیکن میں اس حصے سے محروم نہیں ہونا چاہتی جو مدینے کی ہر ماں لے رہی ہے، بس یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے یہ آشنائی کی لذت ملی ہے اس نے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بچے بھی مار دیے، سب لٹا دیا ہے۔ ان کے لیے مال کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ کو پتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ اس وقت عبادت میں مصروف تھے، اچانک حضور کریم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر جیسی آئے، دروازہ کھلا، حضور سیدھے ایک کمرے کی طرف گئے، وہاں ایک صندوق رکھا اور اس میں کچھ مال تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صندوق سے مال کو اٹھایا، حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے اور کہا شکر للہ، اے اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ حضور پاک نے ان کی مال کو جیسے اٹھایا، کہتے ہیں میں ابھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا یہی کر رہا تھا، اے مولا بس تو اتنا کرم کر دے تیرا رسول میرا پورا مال اپنا سمجھا کرے، واہ واہ سبحان اپنا اللہ، سمجھ لے، وہ اپنے آپ کو سب لٹا دیتے، پھر کہتے میرے عزیزوں عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے یہ مل گئی ہر مصیبت اسے چھوٹی لگتی ہے، ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے۔ اب آپ میں تم سے پوچھتا ہوں، یہاں تھوڑی سی تکلیفوں پر بلبلا اٹھتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف کیا آئی
کہ تتر بتر ہو جاتے ہیں. تمہارے آج اتحاد کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہیں. ہمارے اختلافات اتنے بڑھ گئے. ایک جماعت ہے, ایک سنت ہے, ایک مسلک ہے, لیکن ایک دوسرے سے مسابقہ کرنا نہیں چاہتا, ایک دوسرے سے گلے ملنا نہیں چاہتا. علماء کی جماعتیں الگ, پیروں کی جماعتیں الگ. کیا یہ جینے کے طریقے ہیں؟ کیا تمہیں لذت آشنائی نہیں ملی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت جسے ملتی ہے وہ نفس کو مار دیتا ہے. اس کے پاس سوائے حضور کی نسبت کے کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا. صحابہ اکرام کی بات میں آپ کو بتاؤں, آج دنیا میں اس طرح ہماری طرف جو نظریں اٹھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں توڑ دیا گیا ہے. وہ 100 سال پہلے انگریز یہاں یہ کہتے تھے, جس کو اقبال نے کہا ہے, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. 100 سال پہلے انگریزوں نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. کیوں؟ جب تک روح محمدی اس کے ساتھ ہے وہی لذت آشنائی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں, وہی عشق مصطفیٰ ہے. جب تک اس کے ساتھ ہے یہ موت سے کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے. اس کو موت سے ڈرانا ہے تو یہ اس عشق کی دولت کو کھینچ لو, نکال لو, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. تم سب نوجوانوں کو میں تنبیہ کرتا ہوں میرے عزیزوں, روح محمدی تم سے چھیننے کے لیے دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے. تمہارے مٹھی میں ہر گناہ کو لا کر جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تمہاری آنکھوں کو آج خرید لیا گیا, تمہاری حیا کا قتل کر دیا گیا, تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے. ہمارا وہ نوجوان جب نکلتا تھا تو اس کے لیے فرشتے استقبال کر رہے. امت محمدیہ کا وہ خیرو جوان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طوفانوں کے رخ موڑ دیے, سمندروں میں راستے بنا دیے, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. آج اس کا حال یہ ہے کہ پوری رات پب جی میں گزار رہا ہے, یہ ٹک ٹاک پر مجھے لے کر رہا ہے. یہ لا کر کے تمہارے ہاتھوں میں اسی لیے تھمایا گیا ہے. اور ایک جملہ میں کہتا ہوں عزیزوں, جب شیر اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو بہت سارے کتے بھوکنے لگ جاتے ہیں. ہاں, کتوں کے اندر دم آ جاتا ہے. آج دیکھ رہے ہیں ادھر سے کتا ادھر سے کتا, ہر کوئی منہ اٹھا بھوکے جا رہا ہے, کبھی حضور پر, کبھی اسلام پر, کبھی قرآن پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد عربی کے شیروں کو نیند آ گئی, یہ غفلت میں ہے. اور یہی چاہتی بھی ہے دنیا کہ یہ نوجوان نشہ میں ملوث رہے ہیں, یہ دھت رہے, حسن کے پیچھے بھاگتے رہے, دولت کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کرتے رہے.